میرا جیون ٹی وی میں خوش آمدید. بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں. آج ہم آپ کے پاس ایک بے انتہا اہم سبجیکٹ لے کے آئے ہیں. آپ کا یوتھ سے انٹریکشن بہت ہوتا ہے. ہمارے سروے کے مطابق ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کی یوتھ ڈائریکشن لیس ہے. آپ اس سلسلے میں کیا کہیں؟ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں نہ صرف یہ کہ آپ سے کمیونیکیٹ کروں، بات کروں، بلکہ اپنی یوتھ کے بارے میں بھی کچھ بتاؤں اور اپنے ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ شیئر کروں. جہاں تک ڈائریکشن اور ڈائریکشن لیس ہونے کی بات ہے تو اکثریت ہمارے ملک کی میں سمجھتی ہوں اپنے تجربے کی بنیاد پہ، میں تقریباً 20 سال سے تدریس سے وابستہ ہوں، تو میں کمپیئر کرتی ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو جو 20 سال پہلے تھے اور اپنے ان اسٹوڈنٹس کو جو آج موجود ہیں. اور اس کمپیریزن سے مجھے بہت کچھ سمجھنے کو ملتا ہے کہ کیا ٹرینڈز چینج ہو رہے ہیں اور کیا اسٹوڈنٹس میں تبدیلی آ رہی ہے. آج کے دور کا اسٹوڈنٹ بہت فوکس ہے، اس کو پتہ ہے اس کو کیا کرنا ہے، اس کو معلوم ہے اس کو کس ڈائریکشن میں جانا ہے، اس کو کیریئر کیا ہونا چاہیے. میجورٹی کی میں بات کر رہی ہوں. اب بھی ویسے تو کچھ ایپس ہوں گے کہ جن کو کچھ نہیں پتہ ہوگا، وہ آپ کے پاس آئیں گے گائیڈنس کاؤنسلنگ کے لیے. لیکن میرے خیال میں یہ زیادہ فوکس ہیں آج کے دور کے بچے ہمارے. اور اس کی وجہ آپ سب جانتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ انفارمیشن فلو بہت ہے اور بہت فریکوینٹ ہے اور بہت ایزلی ایکسیسیبل ہے. ہر کس چیز کے بارے میں معلومات. ہمارے وقت میں یا آج سے 20-30 سال پہلے جب نیٹ کا اتنا زمانہ نہیں تھا، انٹرنیٹ کا، تو لوگ ریلائی کرتے تھے انفارمیشن کے لیے زیادہ تر اپنی لائبریری ہے، بکس ہیں، ہارڈ کاپیز ہیں، اخبار ہیں، جرنلز ہیں. بہت ٹی وی دیکھ لیا آپ نے، ٹی وی کے سلیکٹڈ چینلز ہوتے تھے، اس میں بھی بہت کم معلومات ملتی تھی. لیکن اب اگر آپ ٹی وی بھی کھول کے دیکھیں تو آپ کے اتنے چینلز ہیں، آپ کو دنیا میں پتہ چلتا ہے کہاں کیا ہو رہا ہے تمام خبر کا. اس کے علاوہ انٹرنیٹ کے تھرو آپ ہر چیز، ہر سبجیکٹ کے متعلق جتنا چاہے ڈگ آؤٹ کر کے ایکسپلور کر سکتے ہیں، اور آپ خود کمپیئر کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. اور یہی انفارمیشن میں سمجھتی ہوں، کہتے ہیں نا نالج از پاور. تو یہ جو نالج ہے یہ آپ کو ایک طاقت دیتی ہے. جب آپ کے پاس نالج نہیں ہوتی تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا آپ کو کہاں جانا ہے، اندھیرے میں آپ بھٹک رہے ہیں بالکل. لیکن یہ نالج آپ کو جو پاور دیتی ہے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میری ڈائریکشن کہاں ہونی چاہیے. اینڈ سو مچ سو کہ آپ اپنے ٹیچرس اور آپ اپنے پیرنٹس، ان کو بھی آپ کنونس کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں کہ جی مجھے اپنے فیوچر میں یہ کیریئر اس کیریئر میں جانا ہے، یا مجھے اپنے فیوچر میں اپنے لیے یہ لائن اختیار کرنی ہے. تو ڈائریکشنز تو ان کے پاس ہیں، اور صرف تھوڑی سی بات یہ کہ ان کو کاؤنسلنگ بے شک ہر دور میں ضرورت ہے اور رہے گی اور رہی ہے، کہ کاؤنسلنگ ان کو ضرورت ہے کہ تھوڑا سا آپ ان کو پرائرٹیز پھر بھی سیٹ کر دیں. لیکن بہرحال یہ کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بالکل ایک بلائنڈ پرسن کی طرح آ رہے ہیں کہ انہیں کچھ نہیں معلوم کہاں جانا ہے، اور وہ کسی بھی تعلیمی ادارے میں آتے ہیں اور اپنے آپ کو ٹیچرز کے حوالے یا رحم و کرم پہ چھوڑتے ہیں کہ وہ بتائیں کہ انہیں کیا کرنا ہے. آئی تھنک یہ تھوڑا سا فرق ہے. ابھی بہت سی ڈبیٹس میں مجھے موقع ملا جانے کا، اور میں نے جب ان کے پوائنٹس سنے تو میں خود واقعی حیران ہو گئی کہ آج کی جنریشن جو ہے وہ کتنی کانفیڈنٹ ہے، اس کو کتنا کچھ آتا ہے. تو یہ تو میں اس چیز کے بالکل تردید کرتی ہوں کہ ڈائریکشن لیس نہیں ہے. ڈائریکشن لیس ہے، میں کہتی ہوں ان کے پاس ڈائریکشن ہے، ان کو تھوڑا سا گائیڈنس کی ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ یہ بڑا ایک مثبت پہلو آپ نے اجاگر کیا. آپ آئندہ آنے والے دنوں میں اس یوتھ سے کیا توقع رکھتی ہیں کہ اس ملکی حالات کے تناظر میں یہ کیا پازیٹیو رول پلے کریں گے، اور یوتھ کے ہاتھوں میں مستقبل آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا، جہاں تک بات یہ کہ یوتھ کے ہاتھوں میں مستقبل ہمیشہ سے رہا ہے، کیونکہ ہر آنے والے دور میں ہماری جو موجودہ نئی نسل ہے یہی ہمارے حکمران یا یہی ہمارے لیڈر بنتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کے بچے زیادہ کوالیفائڈ ہیں، زیادہ پڑھے لکھے ہیں بنسبت پرانے وقتوں کے. اچھا، پرانے وقتوں میں اگر پڑھے بھی ہوتے تھے تو ایک فیلڈز بہت زیادہ آپشن نہیں تھے. اگر آپ دیکھیں تو اسپیشلائزیشن اتنی زیادہ ہیں کہ جنرلائزیشن ہی اسپیشلائزیشن کی بدولت بہت باریکی سے ہر فیلڈ میں بہتر طور پہ کام کر سکتے ہیں.
جب تک جہاں تک رہی سوچنے کی بات کہ ہمارے ملک کا مستقبل، میں تو بہت بہت پر امید ہوں. میں اپنی نئی نسل کو جب دیکھتی ہوں اور میں یہی سمجھتی ہوں، خدا سے دعا بھی کرتی ہوں اس بات کی کہ ہمارا ملک اچھے ہاتھوں میں رہے، اتنا شعور ہو لوگوں میں کہ وہ اچھے لیڈرز لائیں، چاہے وہ الیکشن کے ذریعے اپنے ووٹ کے ذریعے لائیں، چاہے وہ میں سمجھتی ہوں کنونس کریں لوگوں کو آگے آنے پہ. اچھے لوگ بھی تو آگے آئیں نا اس ملک کو لیڈ کرنے کے لیے، یہ بھی ایک بات ہوتی ہے نا. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ مستقبل انشاءاللہ پاکستان کا بہت اچھا ہوگا. اور جو کچھ ہمارے پاس اس وقت مایوسی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اگر ریسورسز کسی جگہ کم ہیں تو وہ ہمارے پاس نہیں، پوری دنیا میں ہی کم ہو رہے ہیں ریسورسز. آنے والے وقتوں میں سنتے ہیں کہ دیر کوڈ بی اے وار آن واٹر، کہ اتنے کم ہو جائیں گے ریسورسز. تو ابھی آپ دیکھیے کہ ایک گاڑی جو ہے وہ پانی سے چلانے کا تجربہ کیا. تو ہمارے یہاں ٹیلنٹ تو بہت ہیں، NED سے اتنے پروجیکٹ کر کے بچے نکلتے ہیں، صرف یہ کہ ان کو یوٹیلائز نہیں کرتا کوئی. تو وہ اچھے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اکثر باہر کی کمپنیز ہیں وہ پک کر کے لے جاتی ہیں. تو ٹیلنٹ ہمارے یہاں ہے، ذہانت ہے، کریٹیوٹی ہے، انوویشن ہے، صرف ان کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اور صاحب آپ کا گلوبلی بھی یوتھ سے انٹریکٹ رہتا ہے، اور پاکستان کی یوتھ اور ادر جو آپ نے ڈیولپ کنٹری کہہ لیں ان کی یوتھ میں کیا فرق ہے؟ بہت سارے ایریاز میں آپ کمپیئر کر سکتے ہیں. آپ اگر آپ سوشل فیکٹرز دیکھ سکتے ہیں، سوشلائزیشن دیکھتے ہیں، تو آپ دیکھیں اب بھی ہمارے بچے کیئر کرتے ہیں اپنی فیملیز کا. اب بھی ہماری جو ویلیوز ہیں وہ باقی ہیں کہ وہ اپنے سینئرز کو، اپنے ایلڈرز کو، اپنے گرینڈ پیرنٹس کو وہ رسپیکٹ دیتے ہیں، وہ کنسیڈر کرتے ہیں. وہاں دیکھیں اب وہی بات ہوتی ہے نا کہ کلچر ویری کرتا ہے، چاہے ڈیولپ کنٹریز ہوں چاہے انڈر ڈیولپ کنٹریز ہوں. تو زیادہ تر ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں انڈیویجولائزیشن ہے، ٹھیک ہے. تو لوگ اپنی ذات کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں، اور شاید کیونکہ انہوں نے بھی اپنے پیرنٹس سے یہی دیکھا ہوتا ہوگا، یا یہ کہہ لیں کہ ایک ٹرینڈ ان کی ہسٹری میں یہ رہا. تو میں سمجھتی ہوں ہماری نسل زیادہ ریسپیکٹ کرتی ہے، زیادہ کیئر کرتی ہے، اور محنتی بہت ہیں. باہر والے یہ ہوتا ہے کہ زیادہ ہائر ایجوکیشن پہ نہیں جاتے. اگر آپ دیکھیں لٹریسی ریٹ ہائی ہے، لیکن ہائر ایجوکیشن کی طرف کم پرسنٹیج جاتی ہے یوتھ کی ایز کمپیئر ٹو ہماری کنٹری کے. اگر آپ کم سیگمنٹ کو بھی لیں گے تو محنتی بہت ہیں ہمارے بچے. باہر میں نے دیکھا ہے کہ وہ ریسورسز اور وہ فیسلٹیز اگر آپ ہماری نسل کو دیں تو میں کہتی ہوں کہ یہ تو پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کر سکتے دنیا میں. ٹیلنٹ بہت ہے، ذہانت بہت ہے. سمپل سی بات، 1 سے 2 آپ سوال کر لیں باہر میں کسی سے، بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے. آپ نے کیا پوچھا تھا؟ دیٹ مینس 1 تھنگ ایٹ اے ٹائم. لیکن ہمارے ذہن میں ہمیشہ کہتی ہوں اتنے شارپ، اتنے بریلینٹ، اتنے تیز ہوتے ہیں کہ وہ کئی چیزیں ایک وقت میں ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. بلکہ میں تو ہنس کے کہتی ہوں وہ سوال بھی ہینڈل کر لیتے ہیں جو نہیں پوچھے جاتے. تو ماشاءاللہ ذہانت کے معاملے میں میں ہمیشہ کہوں گی کہ ہمارے ملک کے جو بچے ہیں وہ کئی گنا بہتر ہیں دوسرے ملکوں سے جن کو آپ ڈیولپڈ کنٹریز کا نام دے رہے ہیں. اس میں ایشین اور کنٹریز میں کہتی ہوں انڈینس بھی ایسے ہیں، ذہانت میں ہیں، صرف ہمارے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں. جتنے ان کے کم ذہین بچے زیادہ ریسورس کی وجہ سے کوئکلی اور جلدی سیٹل ہوتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں ترقی پہ پہنچ جاتے ہیں، ترقی کرتے ہیں. ہمارے بچے ریسورسز نہ ہونے سے وہ ٹیلنٹ، وہ ذہانت وہیں ختم ہو جاتی ہے. دیٹس دا اونلی تھنگ. ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ سے آپ سے بات کر کے ایک امید کی کرن نظر آتی ہے اپنی لوگ سے. آپ اس آزادی کے موقع پر یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ جس کا جو پریزنٹلی جو زندگی کا مقصد ہے وہ پورا کرے. مثلاً اگر وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے تو وہ اپنی پڑھائی پہ توجہ دے، اور اس وقت اس کا مقصد ہے اچھے نمبر لانا، اور اچھے نمبر لانے کا مقصد ہے اچھی اسٹڈیز کرنا، انفیئر مینس نہیں، فیئر مینس سے. اور ساتھ ساتھ یہ سوچیں کہ اس ملک نے جو کچھ ہمیں دیا ہے وہ نہیں سوچیں، بلکہ یہ سوچیں کہ ہمیں اپنے ملک کو کیا دینا ہے. ہمیں یہ بھول جانا ہے کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے. رونا روتے رہتے ہیں لوگ بھی، لیکن ہماری نسل کو صرف دیکھنا ہے کہ جو ہمارے لمیٹڈ ریسورسز ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے ہم کس طرح بیسٹ آؤٹ پٹ کیسے دے سکتے ہیں، ہم اپنے ملک کو کیسے زیادہ پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں، ہم اپنے ملک کا امیج کیسے اچھا بنا سکتے ہیں. اور یہ سب کچھ جبھی ہوگا جب ہمارے نہ صرف یہ کہ جو بچے کام کر رہے ہیں وہ اپنے کام پہ توجہ دیں، بلکہ ان کی کام کو ہائی لائٹ بھی کیا جائے.
थ्रू मीडिया उनकी पब्लिसिटी की जाए, कैंपेन्स हैं, अखबारों में तस्वीरें जो छपती हैं कि पाकिस्तान का कल्चर अगर आप देखें तो एक गधा गाड़ी पे और एक गरीब बच्चा कचरा चुनता हुआ, दिस इज़ नॉट द चाइल्ड। पाकिस्तान का क्यों आप वो इमेज दे रहे हैं? आप पाकिस्तान का वो इमेज क्यों नहीं देते कि जिसमें एक यंग एज में उसने IT में इतना तरक्की की कि वर्ल्ड में उसने ग्लोबली उसने कम्पीट किया, बच्ची जो थी जिसकी डेथ हो गई। तो हम अपने नस्ल को, मैं तो सिर्फ ये कहूँगी कि ईमानदारी से काम करें और खुद एतमादी से काम करें, और ये चीज़ नहीं सोचें कि हम किसी से कम हैं। हमारे बच्चे ज़हानत में बहुत बेहतर हैं, हमारे बच्चों में कॉन्फिडेंस है और हमारे बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं, और अगर जहन में ये ले आएँ कि आई कैन डू इट तो डेफिनेटली दे कैन डू इट। डॉक्टर साहब, आपकी बातों से तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे जीवन टीवी का जो मोटो है आपने उसे बगैर बताए ही हमें बता दिया। डॉक्टर साहब, जीवन टीवी की इस काविश को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, आजकल बहुत सारे चैनल्स हैं और हर चैनल डिफरेंट चीज़ें प्रोपोगेट कर रहा है, डिफरेंट चीज़ें लेकर आ रहा है सामने। बड़ी मायूसी भी है, हमारी कौम बड़ी डिप्रेस भी है, होना भी चाहिए क्योंकि बहुत से हालात ऐसे हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम मतलब हकीकत से हम नज़र भी नहीं चुराएं, लेकिन इसके साथ साथ एक होप रखनी, एक अच्छी उम्मीद रखनी, वो बहुत ज़रूरी है। और अगर जीवन टीवी एक अच्छी उम्मीद देता है, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि कोई अच्छा काम करने के लिए सबसे पहले जहन में उसको लाना ज़रूरी है कि ये काम हो सकता है। When once you determine कि you will do it in a positive way, then only it can be possible। देखिए, उसने जो अपना बनाया था डिज्नीलैंड, तो डिज्नीलैंड बनाने के लिए भी उसके जहन में कॉन्सेप्ट आया था, थीम पार्क बनाने के लिए भी कॉन्सेप्ट आया था। तो एक ड्रीम होना ज़रूरी है, जब तक ड्रीम नहीं होगा आप उसको आगे हकीकत में नहीं ला सकते। तो अब हम जो कहते हैं ना ख्वाबों की दुनिया से निकलो, नहीं, मैं कहती हूँ ख्वाबों की दुनिया में ज़रूर जाओ, क्योंकि ख्वाब होंगे तो हकीकत बनेगी। अब सर, आपका वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम आपसे आइंदा भी इस्तिफादा हासिल करते रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू।